یہ اسی کے متعلق ہے، یہ جو فرسٹ کزن میں جو لوگ شادیاں کرتے ہیں، کس میں انٹر میرجز جو فرسٹ کزن کے ساتھ جو جیسے آپ نے کی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ حضور کیا وہ خاندان ہمیشہ کے لیے یا دیر تک اسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرض تو نہیں؟ حرج جو ہے وہ صرف اسی پہلو سے ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا تھا، میں نے بھی ہومیوپیتھی میں بات کی تھی۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو جن کے متعلق سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ ان کے کیڑے اندر تک اثر کرتے ہیں اور خلیوں پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایڈز کی بیماری ہے۔ بعض ایسے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، مگر خلیوں کو اس حد تک نہیں بگاڑتے کہ وہ شخص نہ اس طرح نہیں بگاڑتے کہ وہ زندہ بھی رہے اور خلیوں کے اندر ایسی کمزوری ہو جو اگلی نسلوں میں منتقل ہو، اور بعض میں ہوتی ہے وہ منتقل۔ اس لیے اس خدا تعالیٰ کا انصاف اس طرح سے یہاں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے برعکس بعض خوبیاں بھی جو ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ بھی خلیوں میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور جمع ہو کر ایک نسبتاً زیادہ روشن دماغ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ایسی قومیں جن میں انٹر میرجز بہت زیادہ ہیں، خاندانی ہوں یا غیر خاندانی، ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یا تو جینیس پیدا ہو رہے ہیں اور یا پھر کبھی کبھی بالکل پاگل اور بہت بنیادی نقائص والے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو خلیے بیماری کے ہیں وہ اگر میاں بیوی دونوں میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے ضرب کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو جن کو بیماری ہوتی ہے نا انیمیا کی، بعض کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں انیمیا کو انیمیا کہتے ہیں، لیکن وہ جو جس خون کے اندر داخل ہوتا ہے انیمک ٹینڈنسی، دو اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر بالکل ہی خون کے بغیر گزارے نہیں چلتے۔ ہیموفیلیا، ہاں، ہیموفیلیا سے تو خون بہتا ہے نا باہر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے انیمیا ہیں کہ انیمک بچہ رہے گا، اس نے ورثے میں پایا ہے، لیکن پھر بھی خون بناتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے اندر تھیلاسیمیا، خون بننا ہی خرابی ہو جاتی ہے، کچا خون جسم بنا کے پھینکتا ہے، ایک قسم کا کینسر سمجھ لیں، اور ایسے بچے کو بار بار پھر پورا خون بدلانا پڑتا ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک میں آدھا پایا جائے، نصف، تو یہ احتیاط کرو کہ اس کی شادی صرف وہاں کی جائے جہاں اس کا کوئی کسی قسم کا جز نہ پایا جائے، ورنہ ضرب کھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ انٹر میرجز بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر یہ احتیاط نہ کی جائے انٹر میرج میں کہ ایک کزن ہے، اس کی فیملی میں ایک نقص موجود ہے، وہ اس فیملی میں بھی موجود ہے، اگر وہاں آپ شادی کریں گے تو بڑا بھاری اس بات کا احتمال ہے کہ پھر وہ دونوں مل کر آئندہ بچوں میں زیادہ بچے بیمار پیدا کر دیں۔ تو آنکھیں کھول کر دیکھ کر اگر فیصلے کیے جائیں تو اصولاً کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر چن کر کیے جائیں کہ اچھی خوبیوں والے کزن میں شادیاں کی جائیں تو پھر وہ ملٹی پلائی کریں گی خوبیاں۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، سر درد ہے ویسے ہمارے خاندان میں، سر درد وہ چلی ہے، تو ویسے ٹھیک ہے اللہ۔ مگر ایک دوسرے کی طرف سے سر درد نہیں نا ملی آپ کو؟ اچھا۔